یہ گھرانہ ہی ایسا ہے جو تمہارے گھرانوں پر ہمیشہ رحمت رکھے، جو بطول کے درد کو بھول جائے۔ آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں اسے 10 محرم کو ہے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اکٹھے ہو ہی گئے ہو، ایک سبب بن گیا ہے، تو 2-4 منٹ اس کے درد کا ایک جملہ پڑھنا ہے۔ جس کے جنازے پہ بھی اونچا کوئی نہیں رویا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سینے پر ہاتھ میرے بچوں مارنے لگ گئے ہو نا، آپ کو خیرات مل گئی۔ یہ بزرگوں نے ہے اونچی کی ہے نا، یہ پردے میں جہاں بیٹھی ہے نا علی کی مخدومہ بیٹی، جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں کہیں مجھے بیٹھ کے سن رہی ہیں تو یہ جملہ بیٹی کو سمجھ آئے گا، شاید میں بچوں کو یا بیٹوں کو نہ سمجھا پاؤں۔ اللہ نہ کرے ماں کا انتقال ہو جائے نا تو جو بیٹی ہوتی ہے نا وہ اتنا اونچا روتی ہے، محلہ علاقہ شہر جاگتا ہے اور پتہ چلتا ہے واقعاً اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اٹھ کے جعفر کو مار دو یا کوئی 5 بندے ہیں میرے بچوں کر لینا۔ یہ کائنات میں واحد جنازہ ہے جب آدھی رات کو سیدہ کا جنازہ علی نے اٹھایا نا، زینب اور کلثوم کے سر پہ علی ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں غریب ہوں اونچا نہ رونا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ جو ہاتھ سر پہ مارنے لگ گئے ہو، نہ شرمایا کرو کہ ساتھ والا ماتم کرے تو میں کروں۔ تجھے خیرات مل گئی ہے تو اپنا ماتم کر لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سوچ سے زیادہ حوصلہ میرا بچہ، مولا صحت دے بزرگوں کو، آپ جوانوں کو حوصلے سے، سوچ سے زیادہ خیرات مل گئی آپ کو۔ اور یہ واحد جنازہ ہے اللہ کی کائنات میں ماتمی ہو جس کا اعلان نہیں ہوا۔ امیر المومنین کو جناب سیدہ نے وصیت کی تھی، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرانا، یا علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا، یا علی میری 40 قبریں بنانا، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی پتہ نہیں کیا ہے غربت اس گھرانے کی۔ جب اس گھرانے کے فضائل پڑھیں تو عرش نیچے ہو جاتا ہے، غربت پڑھیں تو یار پتہ نہیں شرم آنے لگ جاتی ہے۔ میرے بچوں میں آپ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، میں ایک جملہ کہوں، غریب سے غریب بندے کی بیٹی مر جائے نا قبلہ تو بندہ 20 سال کے بعد اس غریب بندے سے پوچھے کہ تیری بیٹی کی قبر کہاں ہے، وہ غریب بندہ بھی بیٹی کی قبر پہ لے جاتے ہیں، یہ قبر ہے میری غریب بیٹی کی۔ سر کا ماتم کرنے والوں، اللہ اگر آپ کو مدینے لے جائے نا، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر محمد سے سوال کرنا، روشن ہو گئی ہے تیری مسجد، بیٹی کی قبر کہاں؟ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ ختم پڑھائی، سوچ سے زیادہ حیا نکل گئی آپ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ میرے بزرگان بیٹھے ہیں، ادھر میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، یہ میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں جو میرے جتنے ہیں، میں ہر ایک کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں، یہ میرے ماتمی عزادار بیٹھے۔ ایک جملے پر ضرور ہے کرنا، میں آپ کے شہر میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں، تمہاری حیث سے نا منظوری بن جائے گی میرے بچوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کو مدینے کے بازار میں نا کھڑے ہو کر ابو ذر غفاری ولایت علی پر حدیثیں پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے آ کر نا زوردار تماچا صحابی مصطفیٰ کے رخسار پہ مارا، بس تماچا لگا، اتنا اونچا چیخا ابو ذر کہ میرے خیال میں روزہ رسول کی دیواریں ہلنے لگیں۔ جس نے مارا تھا نا تماچا، وہ ابو ذر کو دیکھ کر کہتا ہے بڑا تو بنتا ہے مولا کی فضیلت پڑھنے والا، ایک تماچے کی وجہ سے تیری اتنی چیخیں نکل گئیں۔ ابو ذر ٹکرے مار کر کہتا ہوں میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا، مجھے آج پتا چلا ہے تیرا ہاتھ سخت کتنا ہے، اللہ جانے محمد کی بیٹی نے تیرے تماچے کیسے برداشت کیے ہوں۔ جڑا ہے نہیں کر سکیا معافی منگی جناب سیدہ۔ یا زہرا میرا بیٹا ہو، مولا تمہارے زندگیاں کرے ہو، میرے بچے ہو، ماتمی ہو، میرا بزرگ ہو۔ آج پتا چلا کیوں 95 دن جب بھی علی، حسن اور حسین مخدومہ کے سامنے آتے، بطول اپنا ایک رخسار چھپا لیتی۔ اللہ مان،
اللہ مان، بس ختم ہوگی پڑھائی. کتنی غربت سیدہ پڑھے، 10 دن بھی پڑھتے رہے تو ختم نہیں ہوتی. اتنی مظلوم ہے حسین کی بہن. ماں معافی دینا ساری زندگی. اللہ اکبر. امیر المومنین گھر آئے تو جناب سیدہ تشریف فرما تھی. بڑی مشکل سے زخمی بطول اٹھی، علی کا استقبال کیا، سلام کیا علی کو. سلام کا جواب دینے کے بعد علی چیخے مار کے روئے. واحد بطول ہے دنیا میں جس کو علی اونچی آواز سے رویا ہے. مدینے کے بازاروں میں کھڑے ہو کر بطول دفنانے کے بعد علی روتے تھے، اور مدینے کے لوگ ہنس ہنس کے کچھ لوگ کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہے، ہم نے اس کی زوجہ کو مارا ہے. اللہ اکبر. اللہ. ختم پڑھائی. اونچا روئے علی. رو کر جناب سیدہ کہتے ہیں یا علی کس غربت پہ اتنا اونچا رو رہا ہے؟ حوصلہ کرو، تیری بیٹیاں سامنے بیٹھی ہیں. علی فرماتے ہیں بطول مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ واقعاً میں غریب ہو گیا ہوں. یار ایک دفعہ تو ہے کر دینا. بی بی فرماتی ہے کیوں یا علی آج غربت کا احساس ہوا؟ ماتم کر کے علی کہتے ہیں بطول میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، اب تو بھی مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. جس جوان دا ہاتھ آزاد ایک دفعہ سر پہ مار دینا. میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، حسین کی ماں کے لیے ماتم مانگ رہا ہوں. معافی معافی معافی. حوصلہ حوصلہ. بطول میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی. رو کر حسین کی ماں کہتے ہیں یا علی جس میں مجبوری ہے، میں تو اس ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہو گیا. جو ہاتھ علی کے سلام کے لیے نہیں اٹھا، جو ہاتھ تسبیح توحید کے لیے نہیں اٹھا. جب سیدہ کو جناب فضا غسل دے رہی تھی نا، جناب زینب عالیہ 5 سال کی تھی. 5 سال کی مخدومہ قنات کے اندر تھی جہاں غسل ہو رہا تھا مخدومہ کو. علی بہر بیٹھ کر پانی دے رہے تھے. اچانک قنات کے اندر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. علی بہر سے پوچھتے فضا کیا گرا؟ رو کر کہتی ہے کچھ نہیں گرا، ماں کا زخم دیکھ کر زینب گر گئی. اللہ ماں. یار کیا منظور نظر لوگ ہو یار. کتنی خیرات آپ کو دے رہی ہو میرے جوانوں. ان اکھانوں سلام ہے جو سمندر بن گئی ہے بطول کے ماتمیوں. حوصلہ 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 حوصلہ. ماں کا زخم دیکھ کر معافی. اور میرا بچہ سیدہ زینب عالیہ پردے کے اندر گر گئی. حوصلہ میرا بیٹا. علی فرماتے ہیں فضا کیوں دیر ہو رہی ہے غسل بطول میں؟ کہتی ہے یا علی میں کوشش کر رہی ہوں. سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا. علی نے بلا تشبیہ اپنے ہاتھ پر عبا لپیٹی. فرماتے ہیں میرا ہاتھ بطول کے ہاتھ پہ رکھ. فضا نے علی کا ہاتھ سیدہ کے ہاتھ پہ رکھا جس نے خیبر کا در اکھاڑا. علی نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، بطول کا میت تڑپا. آواز یا علی میرے پہلو سے ہاتھ نہ اٹھانا، میں نے یہ زخم بابا کو دکھانا ہے. جو ہاتھ سلام کے لیے نہیں اٹھا، اب سر پہ ہاتھ مارنا جو جوان بیٹھے ہو. جو ہاتھ علی کے سلام کے لیے نہیں اٹھا، جو ہاتھ تسبیح خدا کے لیے نہیں اٹھا، جو ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، پتہ ہے کب اٹھا؟ جب حسین نے کہا اماں جب تک نہیں بلائے میں جاؤں گا نہیں. اس وقت کفن کے بند ٹوٹے، بطول کے دونوں زخمی ہاتھ بہہ رہے. آواز یا میرا کربلا کا پیاسا، ماتم زہرا ہے زہرا. بس کر دو بس کر دو بس کر دو. اچھا 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 اچھا. حوصلہ 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 میرا چندہ. حوصلہ. تو ہاتھ نہ بنو، میں نوکر ہوں آپ کا. میں مومنین کے بند ہوئے ہاتھ دیکھو مجرم بن جاتا ہے. حوصلہ میرا بیٹا. اب میں جو انہوں نے روکا ہے تو میں روک گیا ہوں، ورنہ
जुमला मैं पढ़ाई कभी भी नहीं पढ़ा। आज पता नहीं वो सैयदजादे जब बारगाह की कैफियत बन गई और आपकी मंजूर नजर मातमी मिल गए हो। आधी रात थी ना, 7 बंदे थे, फिर कहूं ओ मैं सदके हो जाऊं, मां के अंदर इसके दिल पर छुरी लग जाए। जो हाथ, 2 तबके हैं आपके उलमा में। एक तबका कहता है बतूल का हाथ जख्मी इतना था कि बतूल तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी हाथ के साथ। दूसरा तबका कहता है सिर्फ जख्मी होता तो बतूल चो भी होता। वो सैयदा है, वो ताहिरा है, वो मुकद्दसा है, वो कनीज खुदा है, वो जरूर उस जख्मी हाथ से तस्बीह पढ़ती। तो पूछा कि अल्लामा फैज काशानी से फिर क्यों नहीं पढ़ी हाथ से तस्बीह? मातम करके उन्होंने कहा बतूल का हाथ तस्बीह उठा नहीं सकता था। जब कुनफुज कुत्ते ने ताजिया न मारा था, जो समझ गया है सर पे हाथ मारना, जो हाथ तस्बीह नहीं पकड़ सकता था, हुसैन के लिए वही हाथ कफन से बाहर आया। हुसैन ने मां की गर्दन में बाहें डाली। अल्लाह कहता है जिब्रील फौरन जमीन पे जा, मेरे हुसैन को मां के मैयत से जुदा कर, वरना मेरा अर्श गिर पड़ेगा। माफी मांग रहा हूं। एक बाजू तेरे मुर्शिद हुसैन का जिब्राइल ने पकड़ा, करो दुआ, या मैं मरूं या सारे है करे। एक बाजू हुसैन का अली ने पकड़ा, बड़े प्यार से मां के मैयत से जुदा किया शब्बीर को। आओ फिर करबला की तरफ मुंह करके हुसैन से सवाल करे, मौला तू खुश नसीब है, तुझे अम्मा के जनाजे से दूर करने वाला एक तेरा नौकर जिब्राइल, दूसरा तेरा बाबा अली। मैं कुर्बान तेरी 4 साल की सकीना पे, जैसे बाबा की लाश के करीब आती है कुत्ता सकीना के बाल पकड़कर, कभी इधर तमाचा कभी इधर तमाचा। बस कर दे मेरा चंदा, बस कर दे, बस कर दो, बस कर दो, बस। मातम में ज़हरा है, ज़हरा है, ज़हरा है, सैयदा है, सैयदा।